والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے یہود اور نصارہ کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم اور قتال کرنے کا حکم ذکر کیا گیا اور اس کی کچھ وجوہات بیان کی گئی کہ یہود اور نصارہ کے ساتھ جہاد کیوں کرنا ہے اور قتال کیوں کرنا ہے. اس کی پہلی وجہ یہ بیان کی گئی کہ وہ توحید کے منکر ہیں، اور جو بھی توحید کا منکر ہو اس کے ساتھ جہاد اور قتال کرنا یہ فرض اور واجب ہے، ضروری ہے. سب سے بنیادی نقطہ مسئلہ توحید. دوسری وجہ بیان کی کہ لا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ. اس جملہ میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور منصب نبوت کے انکار کو وجہ جہاد بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا، آپ کی رسالت کا انکار کرنا، یا آپ کے رسالت کے منصب یعنی دین اسلام کے مبین اور شارع ہونے کی حیثیت کا انکار کرنا، یہ بھی وجہ ہے جہاد کی. اور یہ وجہ جہاں پر بھی ہوگی اس کے ساتھ قتال اور جہاد کرنا فرض ہوگا. لا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ. بعض لوگوں کو اس آیت سے دھوکہ ہوا
اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حرام اور حلال کے احکام کا اختیار دیا جاتا ہے، اس لیے حرم اللہ ورسولہ، اور معنی یہ کرتے ہیں جس چیز کو اللہ نے حرام کیا اور رسول نے حرام کیا، تو اس سے اہل تشیع کا ایک فرقہ ہے مفوضہ، اور اس کو مفوضہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے شریعت کے سب احکام، حلال اور حرام کے احکام، یہ ائمہ اور نبی پاک علیہ السلام کی مرضی پر چھوڑ دیا ہے۔ امام اور نبی جو چیز چاہے حرام کرے، جو چیز چاہے حلال کرے، پورے احکام میں یہ مختار کل ہیں۔ یہ عقیدہ اہل تشیع سے رضا خانیت کے راستے سے چل کر بریلویوں میں، اور پھر جو گند بریلویوں میں آتا ہے کچھ نہ کچھ اس کی بو دیوبندیوں میں بھی شروع ہو جاتی ہے۔ تو بعض دیوبندی حضرات بھی اس خبط کا شکار ہیں، لیکن مسئلہ یاد رکھو کہ حلال یا حرام، تحلیل یا تحریم کا اختیار صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ یہ اختیار اللہ نے کسی پیغمبر یا امام کو عطا نہیں کیا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ پیغمبر یا امام وہ حلال اور حرام کے بارے میں مختار ہیں کہ جس چیز کو چاہے حلال کریں، جس چیز کو چاہے حرام کریں، یہ عقیدہ خالص کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے۔ اس لیے یہ بات بار بار میں بیان کر چکا ہوں کہ حاکم حقیقی صرف اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاکم حقیقی نہیں، اور پیغمبر کا منصب وہ حکم الہی کی تشریح، اللہ تعالیٰ کی حکم کا بیان، اللہ تعالیٰ کے قرآن کا بیان۔ تو یہاں ما حرم اللہ ورسولہ کا یہ معنی نہیں کہ جیسے اللہ حرام کرتا ہے اسی طرح رسول حرام کرتی ہیں، نہیں، مطلب ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا اور اللہ نے جس چیز کو حرام کیا اس کو پیغمبر نے بیان کیا، تو پیغمبر کا منصب ہے بیان۔ حلال اور حرام کرنا یہ صرف الوہیت اور حاکمیت کا اختیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اتنا ارشاد فرمایا کہ آئندہ شہد اور ماکھی یہ استعمال نہیں کروں گا۔ بس اتنی بات تھی، تو قرآن کریم نے اس کی اصلاح کے لیے ایک لمبا مضمون ذکر کیا، اور اس سورت کا نام بھی سورت التحریم، تحریم، اور شروع ہوئی یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے پیغمبر لما تحرم، یہ کس نے آپ کو اختیار دیا حرام کرنے کا؟ لما تحرم، کیوں حرام کرتا ہے
ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے تیرے لیے حلال کیا. باقی رہ گیا قسم، تو فرمایا قسم کا کفارہ ادا کر. اور جہاں درمیان کے جملے بھی بڑے عجیب ہے، تب تغی مرضات ازواجک، تو اس آیت نے صاف کر دیا مسئلہ کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی جس کو اللہ نے حلال کیا، پیغمبر کا اختیار بھی نہیں کہ اس کو حرام کرے. جب پیغمبر کا اختیار نہیں تو امام کا اختیار کیسے ہوگا؟ مجتہد کا اختیار کیسے ہوگا؟ مولوی اور پیر کا اختیار کیسے ہوگا کہ وہ بیٹھ کے کہے ھذا حلال ھذا حرام، یہ ھذا حلال ھذا حرام. اس مسئلہ کا تعلق خالص ان الحکم الا للہ لا حاکم الا للہ اس کے ساتھ ہے. اس لیے اپنے ذہنوں کو صاف کر لیں. حرام اللہ کرتا ہے اور بیان محمد مصطفیٰ کرتی ہے. تو ما حرم اللہ ورسولہ کا یہ معنی کہ لا یحرمون، ان چیزوں کو یہ حرام نہیں سمجھتے جن کو اللہ نے حرام کیا اور اللہ کے رسول نے ان کو بیان کیا. ان چیزوں کو یہ حرام نہیں سمجھتے. تو یہاں دونوں چیزیں آ گئی. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر ایمان، اس کے بغیر ایمان بھی نہیں ہوتا اور قتال سے بھی نہیں بچ سکتا. اور دوسرا کہ آپ کے نبی اور رسول ماننے کا مقصد یہ ہے کہ احکام الہی کی جو پیغمبر نے تشریح کی اور پیغمبر نے وضاحت کی، اس وضاحت پر ایمان لانا ہے، اس تبیین اور تشریح پر ایمان لانا ہے. احکام کو اسی نہج پہ لینا ہوگا جس طرز پہ پیارے پیغمبر نے ان کی وضاحت کر دی، ان کی تشریح کر دی. چاہے وہ قرآن، توحید، رسالت، قیامت، فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پر ایمان، انبیاء اور رسل پر ایمان. تو ایمانیات کا مسئلہ عقلی ڈھکوسلوں سے ثابت نہیں ہوگا اور منطق اور فلسفہ کی ظلمات سے ثابت نہیں ہوگا، بلکہ وہ خالص کتاب و سنت کی نصوص سے ثابت ہوگا. اس لیے فرمایا لا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اس چیز کو حرام نہیں سمجھتے جس کو اللہ نے حرام کیا اور رسول نے بیان کیا. تو یہ بھی وجہ ہے کس کی؟ جہاد اور قتال کی. اور یہ یاد رکھ لو، حدیث میں آتا ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے اللہ نے حکم دیا اس وقت تک میں لڑتا رہوں اور قتال کرتا رہوں جب تک لوگ اس مسئلہ پہ نہیں آ جاتے لا الہ الا اللہ. اور دوسری حدیث میں اقامت صلاۃ کا ذکر بھی ہے اور ایتاء زکوٰۃ کا ذکر بھی ہے. اب دونوں کو سمجھنا ہے. تو اس حدیث اور اس آیت دونوں کے ملانے سے حاصل یہ نکلا کہ مسلمان اور مومن وہ ہے جو ہر چیز کو اس نہج پہ مانتا ہے جو رسول نے بیان کیا. اگر اس نہج پہ نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں، اور جب مسلمان نہیں تو اس کے ساتھ جہاد اور قتال ہوگا. اقاتل الناس،
لا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، جیسے آج بھی کلمہ پڑھنے والے اکثر حضرات مسئلہ توحید کو بھی چھوڑ گئے، زبانی کلمہ بھی ہے لیکن مسئلہ توحید جو پیغمبر نے توحید بیان کی وہ مسئلہ ختم۔ قبر کی پوجا مسلمان کر رہا ہے، جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تعزیہ تابوت کی پوجا آج کا یہ نسبی مسلمان کر رہا ہے، رسمی مسلمان جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا۔ تعویذات کی پوجا یہ رسمی مسلمان کر رہا ہے، اس کو اللہ سے مانگنے پہ اتنا یقین نہیں جتنا پیر اقبال کے تعویذوں پہ یقین ہے، اور ان خنزیروں کے لیکوں پہ یقین ہے کہ وہ جو تعویذ پہ لکیریں لگا دے گا، خانے بنا دے گا، اس پہ اس کو یقین ہے، لیکن اللہ کی ذات پہ یقین نہیں۔ ادھر دل جاتے ہی نہیں اور ادھر سے دل ہٹتے ہی نہیں، ہے پکا پکا مسلمان سپیشل۔ اس کو کہا جائے یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، تو کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ، مسلمانوں کو کافر کہتی ہے، کلمہ گو کو کافر نہیں کہنا چاہیے، یہ تو کلمہ گو ہے۔ یعنی انہوں نے سمجھا ہے کہ اسلام صرف کلمہ گوئی کا نام ہے، اور اس کے بعد لکڑ ہضم، پتھر ہضم، سب کچھ ہضم ہو جائے گا۔ تو اس لیے یاد رکھنا کسی ایک بھی نص میں یہ موجود نہیں کہ جو زبان سے کلمہ پڑھے تو نجات پا جائے گا، کسی ایک نص میں بھی موجود نہیں، اور جو مولوی بیان کرتے ہیں وہ بھی پوری نہیں۔ من قال لا الہ الا اللہ، اس روایت سے ملا کو بھی دھوکہ لگا، جس نے کہا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ اس طرح پوری حدیث نہیں، اسی حدیث میں موجود ہے من قال لا الہ الا اللہ مخلصا بقلبہ، مستیقنا قلبہ، مخلصا بقلبہ، جس آدمی نے لا الہ الا اللہ سمجھ کر، مان کر، اخلاص کے ساتھ اس پہ ڈٹ گیا، وہ ہے داخل الجنہ۔ صرف زبانی کلمہ پڑھنے سے جنت نہیں ملے گی۔ بہرحال جو عادات تھی یہودیوں کی، عیسائیوں کی، آج مسلم میں اکثریت کلمہ گو کی انہی عادتوں میں ہے۔ توحید کے باب میں انہوں نے کیا کہا؟ قالت الجہود، اللہ نے آگے اسی کو بیان کیا، قالت الجہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائی کہنے لگے حضرت عیسیٰ یہ اللہ کے بیٹے۔ ذالک قولہم بافواہہم، فرمایا یہ صرف ان کی بک بک ہے، اس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، اپنے منہوں سے بک بک کر رہے ہیں بلا دلیل، بلا حجت۔ آج اگر دیکھا جائے تو وہ عزیر کو ابن اللہ کیوں کہتے تھے، عیسیٰ کو ابن اللہ کیوں کہتے تھے؟ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ نے حضرت عزیر کو سارے اختیارات دے دیے، حضرت عیسیٰ کو سارے اختیارات دے دیے۔ جس طرح بیٹا باپ کے گھر کا مختار ہوتا ہے، اسی طرح حضرت عزیر کارخانہ کائنات کے مختار ہیں۔ جس طرح بیٹا باپ کی صفات کا حامل ہوتا ہے، اسی طرح حضرت عزیر عیسیٰ ان میں باپ کی صفات ہیں، علم غیب، حاضر ناظر، حاجت روائی، مشکل کشائی، پکاریں سننا، حاجتیں پوری کرنا، سفارشیں کرنا،
یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے اندر علی وجہ الاتم موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ حضرت عزیر میں آج دیکھیں کلمہ گو کا حال بالکل یہی حال ہے۔ انہوں نے تو کہا عزیر ابن اللہ، المسیح ابن اللہ، اور آج کلمہ گو ہر سبز جھنڈی والا ابن اللہ، ہر پیر فقیر ابن اللہ، جو کپڑے اتار دے وہ بھی ابن اللہ، اور جو تازیہ تبوت پہ بیٹھا ہے وہ بھی ابن اللہ، اور کوئی سارا نور من نور اللہ، اور اللہ کی سب صفات انبیاء اولیاء مردوں اور زندوں میں ماننے والی یہ قوم، اور کہتی کیا ہے جی میں مسلمان ہوں، بالکل انہیں یہود و نصارہ کی طرح۔ اور اسی کے بعد فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم، یہ وہ پہلی بات کی تشریح ہے، لا یؤمنون باللہ، توحید پہ ان کا ایمان نہیں، اس لیے قاتلو، ان سے قتال کرو۔ اس کی تشریح پہلا نقطہ بیان کیا کہ انہوں نے اللہ کی صفتیں حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ میں مانی، اللہ کے اختیارات حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ میں مانے۔ اور دوسرا نقطہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ اس آیت کو سمجھنا چاہیے۔ اس آیت کے سمجھنے میں بڑے بڑے بزرگوں نے غلطی کی۔ روایت کا ایک ٹکڑا صاف ذکر کر کے سمجھ یہ بیٹھے کہ آیت کا پورا مفہوم روایت میں بند ہے، اور اس طرح کی غلطیاں شائع ہیں کہ ایک روایت کی مناسبت دیکھی، آیت کے مفہوم کو اس روایت میں بند کر دیا۔ یہاں ذرا دیکھنا ہے، وہ روایت مشہور ہے، آپ نے بھی سنی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنے مولویوں اور پیروں کو اللہ کے سوا رب بنایا۔ تو جہاں ایک حدیث آتی ہے ترمذی شریف میں حضرت عدی کے حوالے سے، تو حضرت عدی نے سوال کیا یا رسول اللہ ہم تو ان کو رب نہیں کہتے تھے، تو آپ نے فرمایا جب اللہ کی کتاب ایک چیز کو حلال کہتی تم حرام کہتے تھے، مولوی اور پیر تمہارے حرام کہتے، بتاؤ کس کی مانتے تھے؟ انہوں نے کہا جی مولوی اور پیر کی بات مانتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا یہ ہے رب بنانا، یہ حدیث صحیح ہے، لیکن سمجھنے میں یہ غلطی لگی کہ آیت کے مفہوم کو حدیث میں بند کیا گیا کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ کا صرف یہ معنی ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس مسئلہ کو کہ ملا اور پیر کو تحلیل اور تحریم کے اختیارات دینا، اور اللہ کی کتاب کے مد مقابل پیر یا مولوی کی بات ماننا، یہ بھی ایک فرد اس آیت کا ہے، یہ بھی اس میں درج ہے، اور یہ بھی اس آیت کا ایک مصداق ہے، ورنہ آگے آ رہا ہے والمسیح ابن مریم، تو اس کا معنی پھر نہیں بنے گا کیونکہ حضرت عیسیٰ نے تو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہیں کیا تھا، اللہ کے حرام کو حلال نہیں کیا تھا، تو والمسیح ابن مریم، تو وہ جو حدیث ہے، پھر کہہ رہا ہوں حدیث صحیح ہے، لیکن اس حدیث میں ایک ذیلی مسئلے کا بیان ہے، یا استنباطی مسئلے کا بیان ہے، یا آیت کے افراد میں سے، مفہوم کے افراد میں سے ایک فرد کی تشریح ہے۔ آیت کا مفہوم اس روایت میں بند قطعا نہیں۔ ایک بات، اب انہوں نے رب کیسے بنایا؟ اس کی مختلف شکلیں تھیں، مختلف صورتیں تھیں۔
دوسری حدیث میں اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، پھر ایک اور حدیث میں آیا اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، ایک اور حدیث میں آیا اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح اب العبد الصالح بنو علی قبرہ مسجدا۔ تو ایک صورت رب بنانے کی یہ تھی کہ ان حضرات نے یہ عقیدہ رکھا کہ یہ جو انبیاء اولیاء ہوتے ہیں یہ اوپر اوپر سے مرتے ہیں، اندر اندر سے زندہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بنیاد یہ، اور یہ ہماری سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں، اس لیے انہوں نے صالحین کی قبروں پہ آ کے اپنی حاجتیں پیش کرنا شروع کی، قبروں پر منت منوتی، نظر نیاز، اہل قبور کا طواف، ان کی سور و پکار۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ ان نیک بزرگوں کی قبریں، حضرت عیسیٰ کا فوٹو بنا لیا، تصویر بنا لی، حضرت مریم کی تصویر بنا لی، فوٹو بنائے، اور جن کی قبریں تھیں ان کی قبروں پہ بیٹھے، جب پوچھا گیا یہ کیا کر رہے ہو، انہوں نے کہا ہم ان کو اللہ نہیں مانتے۔ توبہ توبہ توبہ، اللہ کے برابر بھی نہیں مانتے، اللہ بھی نہیں مانتے، اللہ کے مقابل بھی نہیں مانتے، اللہ کے برابر بھی نہیں مانتے۔ پھر ان کا صرف ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم اتنا کہتے ہیں یہ ہمارے وسیلہ ہیں، ہیلا وسیلہ ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ ہمیں مقرب الی اللہ ہیں، ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ ہم روسیاں، منہ کالے، بد عملے اور پلیت اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے وہ دربار پا کے اس دربار سے مانگنے کے لیے یہ ہے ہماری سیڑھی، یہ ہے ہمارا وسیلہ۔ ہم صرف کہتے ہیں بابا میری تیرے آگے تیری اس کے آگے۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ عقیدہ کس کا تھا؟ بولنا نہیں ہے کہیں فتویٰ نہ لگ جائے۔ یہود اور نصارہ، یہ عقیدہ کس کا تھا؟ یہود اور ان کو دیکھا مکہ کے مشرکوں نے، تو ان کے پاس قبریں تو تھی نہیں اتنی، انہوں نے جھنڈیاں لگا لی، پرانے بزرگوں کے فوٹو اور تمثال، جس کو تمہیں مولوی بتاتے ہیں بت وہ بت تھے کیا یہ کبھی نہیں بتائیں گے۔ ینحتون الاسنام علی صور الانبیاء والصالحین، وہ جو بت تھے وہ انبیاء اور اولیاء کی صورتیں تھیں، اور ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ بت سفارش کرتی، یہ مورتیاں، پتھر سونے چاندی کی مورتیاں ہمارے کام کر دیتی ہیں، نہیں، ان کا نظریہ تھا متا عظموا تماثیلہم اولئک الاکابر یشفعوا لنا، جب ہم ان کی قبروں یا تماثیل ان کی تعظیم کرتے ہیں تو جو قبروں والے ہیں، جو فوٹوؤں والے ہیں، تمثال والے ہیں، ان کی ارواح یشفعوا لنا، وہ ہمارے لیے سفارش کرتی ہے اور ہمارے کام کروا دیتی ہے۔ جو ستارہ پرست تھے انہوں نے ستاروں کے فوٹو بنائے،
اور آج بھی ہندوستان میں جائیں، پوچھیں، ہندوستان کی تاریخ پر ایک کتاب ہے تاریخ فرشتہ، ہندوستان کی تاریخ، اس کی پہلی جلد کے شروع میں، اور اسی طرح سفر نامہ ابن بطوطہ جو پورے ہندوستان کی اس نے سیر کی، تاریخ فرشتہ کے شروع میں ہندوؤں کے عقائد کا بیان ہے کہ ہندوؤں کا عقیدہ کیا ہے، محمود غزنوی کے حالات، اور اس میں سومناتھ کا جو مندر تھا اس کی فتح کا ذکر کہ سومناتھ کے مندر کو فتح کیسے کیا، اس کی تمہید کے طور پہ اس نے ہندوؤں کے عقائد لکھے کہ ہندو صرف یہ کہتے ہیں جو نیک بزرگ ہیں ان کی صورتیں اور ان کی جب تعظیم ہوتی ہے تو ان کی روحیں ہمارے کام کر دیتی ہیں یا کروا دیتی ہیں، اور وہ بھی نیک بزرگ۔ جو موضوع چل رہا ہو نا اس پہ رکا دیا کرو، جو موضوع ہی نہیں بعد میں پوچھ لینا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا لا یؤمنون باللہ، قرآن نے جو فتویٰ لایا کہ ان کا اللہ پہ ایمان نہیں، اس کی پھر آگے جو وضاحت آئی کہ اللہ پہ ایمان کیوں نہیں، انبیاء میں اللہ کے اختیارات مان رہے ہیں، انبیاء میں اللہ کی صفتیں مان رہے ہیں، کہتے ہیں جی ہم تو عشق کرتے ہیں، عشق محبت کرتے ہیں، عاشق عشاق۔ تو میں کہتا ہوں شرک آتے ہی عشق کی راہ سے، کہتے ہیں ہم تو اللہ کے پیاروں کو پکارتے ہیں، میں نے کہا ہمیشہ پیاروں کو پکارا گیا، ہم تو عشق کرتے ہیں، عشق تو کس نے دشمن کو معبود بنایا ہے؟ براہ راست معبود ہوتے ہی معشوق ہے، ہوتے ہی محبوب ہے۔ اور جی اللہ کے پیارے ہیں نا، تو حضرت عزیر کون تھے؟ اللہ کے پیارے نہیں تھے؟ بولو شاباش، اللہ کے پیارے تھے یا نہیں؟ کہ نہیں ہم تو اللہ والوں کو پکارتے۔ میں کہتا ہوں حضرت عزیر کون تھے؟ یہ اللہ والے تھے، اللہ کے پیارے تھے۔ حضرت عیسیٰ کون تھے؟ بی بی مریم کون تھی؟ یہ سب اللہ کے پیارے تھے۔ تو شرک ہمیشہ پیاروں اور عشق کی راہ سے آتا ہے، اور اکثر شرک اللہ کے پیاروں کو اللہ کا شریک بنایا جاتا ہے۔ پھر کہ یہ تو اولیاء اللہ کو بھی نہیں مانتے، انبیاء کو بھی نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم جھوٹ، ہم اولیاء اللہ کو اولیاء مانتے ہیں، انبیاء اللہ کو انبیاء مانتے ہیں، انبیاء اولیاء کو الہ نہیں مانتے۔ ہم اولیاء اللہ پہ رد نہیں کرتے، انبیاء پہ رد نہیں کرتے، ہم مشرک کے کرتوت پہ رد کرتے ہیں۔ مشرک کے کرتوت کے ہم دشمن ہیں کہ اس ظالم نے محبت کا معنی بدل دیا اور اس کے نام پہ شرک کیا ہے، اور دھوکہ کیا دیا ہو جی اولیاء کو مانتے ہی نہیں، یہ تو کرامتیں نہیں مانتے، یہ اولیاء کو نہیں مانتے، یہ انبیاء کو نہیں مانتے، یہ معجزات نہیں مانتے، یہ تو حیات نہیں مانتے، یہ تو عذاب قبر نہیں مانتے، یہ تو خیرات نہیں مانتے، یہ تو فلاں نہیں مانتے۔ یہ سب ملا کا بکواس اور جھوٹ ہے۔ ہم ہر چیز مانتے ہیں، پر مانتے اس طرح ہے جس طرح محمد مصطفیٰ نے بیان کیا ہے۔ جیسے مولوی نے بیان کیا ہم نہیں مانتے، خصوصاً 14ویں صدی کا مذہبی ڈاکو، ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے والا۔ دوسرا، پیروں اور فقیروں اور علماء کو رب بنایا، ان کی قبروں کو پوجا،
اور ان کو سفارشی بنایا، ان کو حاجتوں اور مشکلات میں پکارا، ان کے نام کی منت منوتی، نظر نیاز دینے لگے، تو یہ بھی مفہوم ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ اس معاملہ میں والمسیح ابن مریم بھی داخل ہے، اور اصل آیت کا مصداق یہ ہے۔ اور تیسرا، انبیاء، اولیاء، صالحین، فقراء میں اللہ کی صفتیں مانی، ما فوق الاسباب سننے والی صفت، ما فوق الاسباب جاننے والی صفت، ما فوق الاسباب دینے والی صفت، ما فوق الاسباب لینے والی صفت، ما فوق الاسباب عزت ذلت کے فیصلے کرنے والی صفت، ما فوق الاسباب کھوٹی قسمتیں کھری، کھری قسمتیں کھوٹی کرنے والی حیثیت اور تصرف، یہ سارے کام انہوں نے احبار اور رہبان میں مانے، والمسیح ابن مریم، اور حضرت عیسیٰ بیٹے مریم میں مانے۔ اصل آیت کا مفہوم یہ ہے، اور جو حدیث آئی وہ حدیث بھی حق ہے، اس میں صرف ایک مصداق کا بیان ہے کہ رب ماننے کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ اللہ کے مقابل اپنے مولویوں اور پیروں کی بات کو ترجیح دیتے تھے۔ آج دیکھ لو اس امت کا حال، سوچتے ہو یہ قرآن ہے، اور پیغمبر کریم کا وہ فرمان جو پچھلے جمعہ پہ میں نے بیان کیا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلو گے اور پورے چلو گے۔ آج مسجدیں ویرانے، دربار آبادی، مسجدوں میں آنے والا کوئی نہیں، اور درباروں پہ اتنا رش ہے کہ وہاں نمبر نہیں آتا۔ شرک کے بڑے بڑے اڈے مزاروں کے نام پہ اور عرس کے نام پہ اس شرک کے اڈوں کا ہر سال حج ہوتا ہے۔ اور سیون شریف، وہاں تو جناب آب زمزم بھی دریافت ہو گئی ہے، سیون شریف بھی پورے گٹروں کے پانی سے نہاتی ہے، اور طواف بھی کہتے ہیں غریباں دا حج اتھے ہی ہوندا، اور دھمال یہ غریبوں کا حج ہے، امیر ادھر جاتے ہیں، غریب ادھر رہتے ہیں۔ تو یہ ہیں کلمہ گو مشرک۔ کون؟ کلمہ گو مشرک، رسمی مسلمان، نسبی مسلمان، اور کلمہ گو مشرک زندیق۔ وہ یہی ہوتا ہے کلمہ گو مشرک کہ اسلام کا اقرار بھی اور کرتا جائے اور کفر کو اسلام کے لیبل میں پیش کرے، کفر پر اسلام کا لباس اوڑھے۔ اب دیکھو فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، نہیں حکم دیے گئے تھے مگر اس بات کا کہ پکاریں صرف ایک مشکل کشا کو، ایک حاجت روا کو، الہم واحدہ۔ وہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو سبحانہ اما یشرکون، وہ پاک ہے ان چیزوں سے کہ مشرک جو اللہ کی شریک بناتی ہیں۔ تو خیر بہرحال یہ پہلا مسئلہ تھا، لا یؤمنون باللہ، اگر توحید پہ ایمان نہیں تو قرآن فتویٰ لگا رہا ہے اس کا اللہ پہ ایمان ہی نہیں ہے۔ ہزار دفعہ اللہ اللہ کرے، یہود و نصارہ اللہ اللہ کر رہے تھے، ہزاروں سجدے کرے، یہود و نصارہ نمازیں پڑھتے تھے، ہزاروں انبیاء پر ایمان لانے کا دعویٰ کرے، یہ یہود و نصارہ ہزاروں انبیاء کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، ہزاروں دارالعلوم بنا لے، داڑھی جہاں ناپ تک سفید داڑھی رکھ لے اور سفید زلفیں سجا لے اور گلے میں تسبیحاں ڈال لے، جب تک اللہ کی توحید پہ ایمان نہیں، قرآن کا فتویٰ یہ ہے لا یؤمنون باللہ کہ اس ظالم کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے۔
معلوم ہوتا ہے اللہ اللہ کرنا اور بات ہے، ذکر جاری کی مجلسیں سجانا اور بات ہے، نماز روزہ کرنا اور بات ہے، کعبہ کے طواف کر لینا کچھ اور مضمون ہے، لیکن ایمان باللہ یہ کچھ اور بات ہے۔ لوگ یہ فرق نہیں سمجھتے۔ سب سے پہلے ایمان باللہ ہے، پہلے نمبر پہ ذکر کیا، نمازیں بعد میں ہیں، روزے بعد میں ہیں، حج زکاتیں بعد میں ہیں، سب سے پہلا مسئلہ ہے اللہ پہ ایمان۔ اور اللہ پہ ایمان تب ہوگا کہ اللہ کی توحید کو سمجھ کے اس پر یقین اور عقیدہ رکھنا۔ اس مسئلے کو لوگ اہمیت ہی نہیں دیتے۔ عقائد کی درستگی، خیر بہرحال، تو اگر ایمان باللہ نہیں تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہوگا؟ کیا کرنا ہوگا؟ کیا کرنا ہوگا؟ اونچے بولو، کیا کرنا ہوگا؟ ان کے ساتھ مل کر یا ان کے مقابلہ میں؟ آج جہاد کے نام پہ بھی بڑی تنظیمیں بنی ہیں، فلانی جماعت ہے جی جہاد کر رہی ہے، فلانی جماعت ہے۔ تو میں کہتا ہوں پہلے یہ تو پتہ کرنا کہ وہ ہے صحیح مسلمان۔ اگر عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں تو اس کافر کے مقابلے میں جہاد کرنا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، ان کی تنظیم میں داخل ہو کر جہاد نہیں ہوتا۔ اللہ کرے تمہیں سمجھ آئے۔ جن کا اللہ پہ ایمان ہی نہیں اور اپنی جماعتوں کے نام رکھے بڑے بڑے، یہ فلانا جیش ہے، تے فلانی خیش ہے، یہ فلانی حرکت ہے، تے فلانی فلانی ہے، تے یہ فلانے طالبان ہیں، تے فلانے شیطان ہیں۔ جب تک مجاہد کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا اس وقت تک وہ مجاہد خود کا واجب القتل ہے۔ اس کے ساتھ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، مجاہد وہ بن سکتا ہے جس کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ اس لیے کئی ہمارے ساتھی بڑے بڑے چندے دے دیتے ہیں، آ گیا جی جہاد کے لیے مانگے، تو میں کہتا ہوں خیال پوچھتا صحیح نہ اصول جہاد کرسی جہاد کے قابل ہے جس کے ساتھ جہاد کیا جائے گا۔ خیر، دوسرا نقطہ، لا یحرمون ما حرم اللہ، جس چیز کو اللہ نے حرام کیا اس کو یہ حرام نہیں سمجھتے۔ جو اللہ کی حرام کردہ چیز کو حرام نہ سمجھے اس کے ساتھ بھی کیا ہوگا؟ جہاد ہوگا۔ اللہ نے کیا چیز حرام کی؟ قرآن نے خود وضاحت کی ہے۔ اللہ نے کیا چیز حرام کی؟ انما حرم علیکم المیتہ، اللہ نے حرام کیا تم پر مردار، وہ جانور جو بغیر ذبح کے مر جائے وہ کیا ہوگا؟ حرام۔ اب اس کو کوئی حرام نہ سمجھے تو کیا بنے گا؟ کافر۔ کیونکہ نص قطعی میں آ گیا، کیونکہ اس کو کہتے ہیں حرمت قطعی۔ حرمت قطعی کا معنی کہ نص قطعی نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ بہت سارے لوگ یہ مسئلہ بھی نہیں سمجھتے۔ حرام قطعی وہ ہوتا ہے جو نص قطعی سے جس کی حرمت ثابت ہو، اور حرام ظنی وہ ہوتا ہے کہ نص قطعی نہیں، دلیل ظنی، استنباطاً اجتہاداً جس چیز کی حرمت ثابت ہو تو اس کے ثبوت میں ظن ہے۔
اس کے ثبوت میں قطعیت ہے۔ والدم، نمبر 2 فرمایا خون، کون سا؟ دمم مسفوعہ، رگوں سے بہنے والا خون، وہ حرام۔ تیسرا لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ اب کوئی خنزیر کو حلال کہے کیا ہوگا؟ کیا بن جائے گا؟ کافر۔ کیوں؟ نسکتی کا منکر ہے۔ اور اگر کوئی گوہ کو حلال کہے، سگو، سمسیرا، زب، اس کو کوئی حلال کہے کیا بنے گا؟ کافر نہیں بنے گا، کافر نہیں بنے گا۔ کیونکہ اس کی حرمت نص قطعی سے ثابت نہیں، کھائیں گے بھی نہیں۔ اور سمسیرا سمجھتے ہو نہیں؟ پشتو میں کیا بولتے ہیں؟ ہاں، کھائیں گے بھی نہیں۔ لیکن اگر کوئی حلال سمجھے اسے کافر بھی، ہم حلال بھی نہیں کہیں گے لیکن حلال سمجھنے والے کو کافر بھی۔ کیوں؟ اس کی حرمت پہ نص قطعی موجود نہیں ہے۔ بعض ان پڑھ یہ سمجھتے ہیں کہ نص قطعی نہیں تو حرام ہی نہیں، یہ بھی جہالت ہے۔ تو 3 چیزیں آ گئی، نص قطعی موجود ہے۔ اسی طرح اچھا سمندر ہے، سمندر کی چیزیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف مچھلی حلال ہے، سمندر کا اور کوئی جانور حلال نہیں۔ امام شافعی اور امام احمد وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح کے خشکی کے جانور حلال ہیں، اس طرح کی نظیر سمندری جانور بھی سارے حلال ہیں۔ اب امام شافعی امام احمد پر فتویٰ لگائیں گے؟ امام ابو حنیفہ ان جانوروں کو حرام کہتے ہیں، یہ دونوں امام حلال کہتی ہیں۔ ہم حرام بھی کہیں گے لیکن فتویٰ بھی، کیونکہ نص قطعی موجود استنباطی حلت اور حرمت ہے، اس کو کہتے ہیں حرمت ظنی۔ کیا بولتے ہیں؟ حرمت ظنی۔ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو جو چیز نص قطعی سے جس کی حرمت ثابت ہوگی، اب مردار ہے، نص قطعی سے حرام ہے، اس کو کوئی حلال کہے تو کیا بنے گا؟ وقت بڑا تھوڑا ہے، جلدی بولیں گے۔ اور دم مسفوع یہ حرام ہے۔ اب دم مسفوع کو کوئی حلال کہے تو کیا بنے گا؟ خنزیر حرام ہے، اور خنزیر کو کوئی اگر حلال کہے تو کیا بنے گا؟ کیونکہ نص قطعی موجود ہے۔ کیا موجود ہے؟ نص۔ اور چوتھے نمبر پر ما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام کی نظر، منت، منوتی، 11ویں، 12ویں، بابے کے نام کا بکرا، بابے کے نام کا کھچڑا، بی بی پاک کے نام کی سانت، اور تھالیاں، سیبیاں، چاول، جو غیر کے نام کی نظر، نیاز، منت، منوتی۔ کتنے لفظ بولے ہیں میں نے؟ نظر، نیاز، منت، منوتی، لفظ 4 ہیں اور مطلب ایک ہے۔ جیسے باپ ہے، لفظ باپ بھی ہے، والد بھی ہے، پلار بھی ہے، ابا بھی ہے، لفظ تو بہت آگے، بابا بھی ہے، لیکن مطلب ایک ہے۔
اسی طرح نظر منت، نیاز منوتی، اس میں جی نظر اللہ نیاز حسین ہے بے ایمانہ، ایک ہی معنی ہے لے غیر اللہ، لے تقرب غیر اللہ، اللہ کے سوا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقرب کے لیے بکرا دے اور حرم میں ذبح کرے، چھری آب زمزم سے دھوئے اور حرم کے اندر تکبیریں کہہ کے تقرب تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر میرا کام ہو گیا تو اللہ کے رسول کے تقرب کے لیے یہ جانور ذبح کروں گا، تو وہ جانور بھی خنزیر سے بڑھ کے حرام ہوگا۔ تو گولڑا شریف تے بھکی شریف تے سیال شریف تے فلانا شریف، اور یہاں مولویوں سے مسئلہ، اب بڑی آگ لگے گی، یہ تقریر جب باہر آئے گی نا بڑی کئی مولویوں کی پیٹ خراب ہوگی، اس لیے تھوڑا سا ایک گولی دے دیتا ہوں۔ مولویوں سے پوچھ لو، ایک آدمی جانور ذبح کرتا ہے اور جانور ذبح کرتے ہوئے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ پڑھ کے جانور ذبح کرتا ہے، جانور حلال ہے یا حرام؟ وہ ملا بھی کہے گا حرام، یا جانور پہ چھری رکھ رہا ہے اور کہتے ہیں یا محمد لبیک یا رسول اللہ، اور جانور ذبح کر دیا۔ ان لبیک والوں سے بھی پوچھ لو جانور حلال ہے یا حرام؟ اب کیوں نہیں تکلیف ہوتی؟ رسول کا نام لیا جانور حرام، آپ کو یہی کہتے ہو توبہ توبہ توبہ، رسول کے نام پہ جانور حرام، پیر کے نام پہ میں نے کہا ملا بتلا جانور ذبح ہو رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ صدقے یا رسول اللہ، یا کہتے ہیں محمد 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 الرسول اللہ۔ اس کو کہو پوچھ اپنے مفتیوں سے جانور حلال ہے یا حرام؟ سب مفتی کہیں گے جانور حرام ہے۔ اسی طرح دوسرے مارکے سے پوچھو، جانور ذبح کر رہا ہے اور کہتے ہیں یا علی یا غازی عباس، جانور ذبح ہو گیا، پوچھو ملا جی ذاکر جی جانور حلال ہے یا حرام؟ تمام شیعہ کمپنی کی کتابوں میں لکھا ہے وہ جانور حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ تو میں نے کہا میں بھی سوال کروں گا، میں جب کہتا ہوں محمد مصطفیٰ کے نام کی منت منوتی نظر نیاز پہ ذبح ہونے والا جانور حرام ہے، تو لوگوں کو بگڑ، دیکھو جی نبی کا دشمن ہے، یہ تو نبی کے نام پہ جانور تب بھی حرام، توبہ 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 توبہ۔ میں نے کہا اب تو بھی ذرا آ، محمد مصطفیٰ کے نام پہ جانور کو ذبح کیا، اب بتلا حلال ہے یا حرام؟ ان سے پوچھو ذرا کہیں حلال، اب کہیں گے کیا ہے؟ حرام۔ اب کہتے ہیں اب ذرا وہی ڈانس کرنا، توبہ 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 توبہ۔ مشرک کو شاہ رگ پہ ہاتھ رکھو۔ تو جس طرح ذبح کے وقت محمد مصطفیٰ کا نام لے کے ذبح کرے، پوری کائنات کے ملا کو چیلنج کر رہا ہوں، اگر ہمت ہے تو میرے مسئلے کا انکار کر کے دیکھ، محمد مصطفیٰ کے نام کا ورد کرتے ہوئے کوئی جانور کعبہ حرم میں جا کے ذبح کرے، تب بھی وہ جانور حرام ہے اور ایسا ذبح کرنے والا مرتد ہے۔ اچھا یہ حرمت کیوں آئی؟
کہ ذبح کے وقت غیر کا نام لیا ہے. ذبح کے وقت غیر کا نام لینا زیادہ خطرناک ہے یا پورے جانور کو غیر کے نام کی نظر مان لینا زیادہ خطرناک ہے؟ بوقت ذبح غیر کا نام لے، جانور حرام، تو جس جانور کو غیر کے نام کی نظر نیاز ماننا وہ جانور بطریق اولا حرام اور اس سے اشد حرام. خیر، ما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام کا جانور. اب یہاں پر مولوی کیا کہتے ہیں؟ اور جی چاول بھی حلال کے پیسوں کے لیے. ویسے ہے غلط، 11ویں خور مولوی کے گھر میں حلال کا دانہ بھی نہیں ہوتا. اچھا پھر پوچھتا ہے پانی پاک ہے یا پلیت ہے؟ ٹوٹی والا پانی. جی پانی بھی پاک ہے. اچھا چاول پاک ہیں یا پلیت ہے؟ جی چاول بھی پاک ہے. اچھا چولہا پاک ہے یا پلیت ہے؟ جی چولہا بھی پاک ہے. اچھا وہ جو دیگچی اور پتیلا ہے وہ پاک ہے یا پلیت ہے؟ جی وہ بھی پاک ہے. اچھا وہ چمچہ پاک ہے یا پلیت ہے؟ جی وہ بھی پاک ہے. اب مولوی صاحب کی دلیل، جب چاول پاک ہیں، دیگچہ پاک ہے، چمچہ پاک ہے، پانی پاک ہے، پاک گئے تو چاول پلیت کیسے بن گئے؟ واقعی میں نے کہا چمچہ بھی پاک، چاول بھی پاک، دیگچہ بھی پاک، یہ ساری چیزیں پاک. اللہ جانے وہ لکڑی بھی پاک ہوگی، ایندھن بھی پاک ہوگا، لیکن ملا یاد رکھ لے تیرا عقیدہ پلیت، چاول پلیت بن رہے ہیں تیرے نجس عقیدے کی وجہ سے، جانور حرام بن رہا ہے تیرے پلیت عقیدہ کی وجہ سے. سمجھ گئے؟ کہتے بسم اللہ پڑھے تو اب کیسے حرام؟ ہم نے تو بسم اللہ پڑھی نا، حرام کیسے؟ کلو مما ذکر اسم اللہ، اللہ نے فرمایا جس پہ بسم اللہ پڑھی جائے اس کو کھاؤ، تو یہ حرام کیسا؟ میں نے کہا باتیں دو ہیں، ایک ہے کان سے پکڑنا تو وہ ہم جلدی پکڑ لیتی ہیں. مما ذکر اسم اللہ، کر استدلال، جس چیز پہ بھی اللہ کا نام لیا گیا اسے کھاؤ. اگر کتے پہ کوئی اللہ کا نام لے لے، خنزیر پہ اللہ کا نام لے لے، مردار پہ اللہ کا نام لے لے، کلو مما ذکرا، تو اس مما کا فرد ہوگا یا نہیں؟ مما ذکرا اسم اللہ علیہ، خنزیر چیتا کوئی اور جانور حرام، اس پہ اللہ کا نام لے لے. کہتے ہیں نہیں جی. میں کیوں؟ اس سے پتہ چل گیا کہ بسم اللہ، یہ بات ذرا میری طرف توجہ سے سننا، بسم اللہ مزکی ہے. کیا لفظ میں نے بولا؟ مزکی ہے، محلل نہیں. بسم اللہ مزکی ہے، محلل نہیں. کیا معنی؟ بسم اللہ حلال چیز کو پاک کرنے والی ہے لیکن حرام چیز کو حلال کرنے والی نہیں. اور جانور حرام کب ہوا تھا؟ ذبح کے وقت نہیں. جانور حرام اس وقت ہوا جب تو نے کہا یہ بابے فلانے کے نام کی نظر، فلانے کے نام کی منت. اب یہ تیرے گندے عقیدے کی وجہ سے وہ جانور حرام ہو گیا. جب تک ذبح سے پہلے عقیدہ گندا پاک نہیں کرتا وہ جانور حرام رہے گا.
اس وقت تک حرام رہے گا۔ تو اب ایسے ہو گیا، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بڑی بحث کی اس مسئلہ پہ، فتح العزیز میں کمال کی بات کی، فرمایا کہ جب غیر کے نام کی نامزدگی ہو گئی، اب بکرا تھا تو وہ کتے کی طرح حرام ہو گیا۔ کس نے کہا؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، جو امام احمد رضا بریلویوں کا امام احمد رضا، اس کا بھی دادا استاد ہے، جس کو پیر مہر علی شاہ لکھتے ہیں خاتم المحدثین، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ وہ کہتے ہیں بکرا شیخ سدو کا، گائے فلانے کی، جب یہ غیر کا نام آیا اس وقت وہ بکرا اس طرح حرام ہو گیا جس طرح خنزیر حرام ہے، جس طرح کتا حرام ہے۔ تو اب کتے پر لاکھ دفعہ بسم اللہ پڑھ اور اس کو ذبح کر، کتا حلال بسم اللہ سے ہو سکتا نہیں، خنزیر کو بسم اللہ سے ذبح کر وہ حلال ہو سکتا نہیں۔ اسی طرح غیر اللہ کے نام کے تقرب والا جانور، وہ اس پہ کروڑ دفعہ بسم اللہ پڑھ تے زور لگا تے پورا ختم پڑھ، تب بھی وہ حلال ہو سکتا نہیں، وہ اسی طرح حرام رہے گا۔ اب جو اس مسئلے کو نہیں مانے گا، لا یحرمون ما حرم اللہ، اس کے ساتھ قتال ہوگا۔ خیال کرنا، بڑے افراد ہوں گے قتال کے، اہل تشیع بھی، قبر پرست بھی تھے، اکابر پرست بھی، سارے کٹھے ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بھی حرام نہیں کہنا چاہیے، حرام ہے حلال۔ ہاں بھئی، ما احل بہ لغیر اللہ۔ اور دوسرے مقام پہ انما الخمر والمیسر والانصاب، یہ خمر شراب حرام ہے، ہر قسم کا شراب یہ حرام ہے۔ اب جو شراب کو حلال کہے وہ کافر ہے، کیونکہ شراب کی حرمت کس سے ثابت ہے؟ نص قطعی سے۔ انما الخمر، یہ جو شراب ہے یہ ام الخبائث ہے، ساری خبیث چیزیں اور سارے گناہ اس کی جڑ ہے شراب، ساری بیماریاں اسی میں ہیں شراب۔ اس لیے فرمایا لوگوں، شراب کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ آج آپ کے حکمران، اچھا جو اللہ نے قطعی چیز حرام کی نا، اس کو حلال سمجھنا بھی کفر ہے، اور اس کے ساتھ حلال والا معاملہ کرنا بھی کفر ہے۔ حلال والا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کا اس طرح ارتکاب کے گناہ کا احساس بھی نہ رہے۔ آج تمہارے ایم این اے، ایم پی اے، یہ سب بدماش، 99% یہ بدماش شرابی ہیں، شراب پیتے ہیں۔ وزیر اعظم سمیت وزراء، ایم این اے، ایم پی اے، یہ شرابی کبابی شیاطین۔ اور قرآن نے شراب کو کیا کہا؟ اب شرابی مدینہ کی ریاست قائم کریں گے۔ شرابی فاسق کے معلن ہے۔ کون سا فاسق؟ اعلانیہ فاسق۔ اور ہمارے پاکستان کے آئین میں کیا لکھا ہے کہ ایم این اے، ایم پی او وہ بن سکتا ہے جس کی امانت دیانت ثابت ہو۔ اور یہ بش کی شکل والے، ٹرمپ کی شکل والے، جن کے منہ پہ بھی لاکھ لعنت کا بورڈ لگا ہوا ہے، اعلانیہ فاسق۔ ناراض نہیں ہونا، اب جو بیٹھے ہو نا تو داڑھی رکھنے کا عزم کر لو۔
یہ جو داڑھی کٹا ہے یہ بھی کون سا ہے؟ داڑھی منڈانے والا فاسق معلن۔ کون سا فاسق ہے؟ بولو بولو بولو، کون سا فاسق؟ ٹائم ختم۔ فاسق معلن، اعلانیہ فاسق۔ اچھا، داڑھی کٹا، داڑھی منڈا، اس کے پیچھے نماز ہوگی؟ بولو نہیں تو آج کھڑا کرتے ہیں کسی کو، پڑھو گے؟ کیوں؟ کچھ گناہ ہوتے ہیں چھپے چھپے، واضح نہیں ہوتے، شریعت نے ان کی تفتیش کا ہمیں مکلف نہیں بنایا، اس لیے من ستر مسلمن سترہ اللہ، کہ جو کسی مسلمان پر پردہ کرے اللہ اس پہ قیامت کے دن پردہ کرے گا۔ من ستر مسلمن، چھپے چھپے گناہ، معصوم تو کوئی بھی نہیں نا، تھوڑی بہت گڑبڑ تو صوفیوں میں بھی ہوتی ہے تو، لیکن ایک گناہ ہوتی ہیں جہرن اور اعلانیہ گناہ، سب کے سامنے، یہ گناہ خطرناک ہوتا ہے۔ ان میں ایک یہ داڑھی والا گناہ بھی ہے۔ اچھا، پھر داڑھی منڈا کے جب یوں کہتا ہے اور دل میں خوشی آتی ہے کہ میرا اب چہرہ بڑا خوبصورت نکل آیا، اگر واقعی یہ خوشی آتی ہے نا تو وہ آدمی اللہ کے ہاں ایمان سے بھی خارج ہو گئی ہے، مفتیوں کے فتوے پیچھے رہ جائیں گے، ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے، لیکن عند اللہ وہ کافر ہے، کیونکہ دلوں کا حال جاننے والا کون ہے؟ ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، داڑھی منڈانے کو ہم فسق کہتی، لیکن اگر دل میں یہ کیفیت بن گئی تو اللہ جانتا ہے دلوں کے حال، کہ داڑھی سے میرا چہرہ خراب تھا اور اب میرا چہرہ بن گیا ہے خوبصورت، تو یہ عند اللہ کافر ہے، معمولی گناہ ہے۔ اب ایسے مجرم اسلامی ملک کے سربراہ بن سکتے؟ جن ایم این ایز کو آپ ووٹ دیتی، ایم پی اوز کو، ان کی کارروائی کیا ہے؟ طاغوت کے تابعدار، اور ان کی تعریفیں بڑے بڑے مولوی کرتے ہیں، ہمارا ایم این اے صاحب بڑا اچھا ہے، الو کا پٹھا، ہمارا ایم پی اے بڑا اچھا ہے۔ شراب حرام اور شراب کو حلال سمجھنے والا کافر۔ والمیسر، جوا، جوا سمجھتے ہو؟ جوا حرام، اس کی کوئی شکل بھی ہو، جوا کی، چاہے تاش کے پتوں پہ جوا ہو، یا لوڈو جیسی لعنت بے غیرتی پہ جوا ہو، یا 500 پہ، یا کسی اور کھیل پہ جوا، تو جوا حرام، اس کو حلال سمجھنے والا کون بنے گا؟ اور کرنے والا کون بنے گا؟ فاسق۔ حلال سمجھنے والا کافر۔ الازلام، تیروں سے قسمت معلوم کرنا، کسی پیر سے جا کے ہتھیلی چیک کرانا، کیا ہے؟ کیا ہے؟ انصاب اور ازلام کو اکٹھا ذکر کیا ہے۔ انصاب ہوتے ہیں غیر اللہ کے تھان، جب بابے کے نام کا میلہ لگتا ہے اس نصب پر جانور ذبح کرنا حرام، جو غیر اللہ کی دربار ہیں، غیر اللہ کی عبادت کے بڑے بڑے دربار۔ ازلام، مولوی صاحب کے پاس گیا، جی مولوی صاحب کاروبار نہیں چل رہا، گھر میں پریشانی ہے، ہر وقت بیوی کے ساتھ جھگڑا ہے، اس لیے مہربانی کر ذرا حساب کر دے، کیا مسئلہ ہے؟ مولوی صاحب بیٹھ گئے قرآن کھولنے، یہ مولوی صاحب مرتد ہے، اور یہ جو مولوی صاحب کی تصدیق کرتا ہے یہ بھی کٹر کافر ہے،
چاہے اپنے آپ کو دیوبندی کہلائے، تے چاہے بریلی کہلائے، تے چاہے اہل حدیث، تے چاہے کہلائے میں اشاعت التوحید و سنہ کا ہوں، اگر غیب دانی کا دعویٰ کرتا ہے حساب کتاب میں قسمت، او تیرے فلانے چولہے میں تعویذ پڑے، فلانے گائے گم ہو گئی، گدھا گم ہو گیا، یہ مولوی صاحب کے پاس آئے، جی مجھے حساب تو کر دو، میری گائے کدھر گئی، میرا گدھا کدھر گیا، میرا بیٹا گم ہو گیا۔ اس نے کہا بلا لو ایک تو نابالغ لڑکا ہو، اس کے ناخن پہ سیاہی لگا لو اور سامنے بٹھا لو، یہ ازلام، یہ بھی ازلام ہے، توجہ ہے نا؟ اس طرح کرنے والا بھی کون ہے؟ اونچے ذرا بولو کون؟ میں نے فتوے چھوڑ دیے، آپ ذرا بولیں کیا کون ہے؟ کیونکہ نس کتی کا منکر ہے، نس کتی میں اس کی حرمت آئی ہے، اور وہ حدیث تو آپ نے سنی ہے، جو نئے ہیں پھر سن لے، من اتا عرافن او کاہنن، فرمایا جو آدمی کسی عراف یا کاہن کے پاس آئے، عراف اور کاہن نجومی، اور وہ جو پنڈی کے پل پہ بیٹھے ہوتی ہے طوطے والی سرکار، راجہ بازار کے راستے پہ طوطے والی سرکار، ہاتھ ہتھیلی دیکھ کے قسمت چیک کرنے والا، فٹ پاتھ پہ بیٹھی ہوئی سرکار، عرافن او منجمن، یا کوئی گدی پہ پیر بیٹھا ہے اور کسی ذریعے سے کہتا ہے کہ چوری شدہ مال کا مجھے پتہ ہے، تیری مستقبل میں شادیاں کتنی ہوں گی، اولاد کتنی ہوگی، تو تیری قسمت اچھی ہوگی یا بری ہوگی، تیری قسمت کا ستارہ گردش میں ہے یا غیر گردش میں ہے، اس طرح کی چیکنگ کرانے والا اگر جا کے تصدیق کرتا ہے، یقین سے گیا ہے، قد کفارا، سارے پڑھو قد، یہ میرے لفظ نہیں، یہ پیغمبر کریم کا فتویٰ ہے، قد کفارا، وہ آدمی پکا کافر ہے، اور کافر بھی کس چیز کا ہے؟ بما انزل علی محمد، قرآن کی وجہ سے وہ پکا کافر ہے، کہ قرآن کہتے ہیں ازلام، اور مکہ والے مشرک تیروں سے قسمت معلوم کرتے، نعم لا، اور بھی کاہنوں کے پاس جاتے، اور وہی کام جہاں پر آ گیا تو میں نے عرض کیا لا یحرمون ما حرم اللہ، جس چیز کو اللہ نے حرام کیا جو آدمی اس کو حرام نہ سمجھے اس کا علاج کیا ہے؟ قاتل الذین، ان سے جہاد کرنا ہے، ان سے قتال کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے حرام کردہ نسکتی والے مسئلے کا انکار کرنے والا وہ مسلمان نہیں ہے، اور کافر کے ساتھ کیا ہوگا؟ جہاد ہوگا، مسواک نہیں ہوگا، عطر والی بوتل نہیں ہوگی، رومال نہیں ہوگا، کیا ہے؟ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، ان کے ساتھ قتال ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔